اب آئیے کہ دور فاروقی میں جو علاقے فتح ہوئے تھے تو دور عثمانی میں ان کی ترقی کے ساتھ ساتھ مزید فتوحات کا سلسلہ بڑھتا رہا اور سبھی علاقوں کی معاشی حالات کہیں زیادہ مستحکم ہو گئے۔ چنانچہ اسلام دشمن عناصر جب انہوں نے مسلمانوں کی یہ ترقی دیکھی تو پھر مسلمانوں سے اس ترقی پر جلنے لگ گئے کہ اتنی فتوحات بھی ہو رہی ہیں، علاقہ جات فتح ہو رہے ہیں دور عثمانی کے اندر، اور پھر جن جن علاقوں کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا وہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں، معاشی حوالے سے پورے مسلمان مستحکم نظر آ رہے تھے، تو پھر یہ کافروں کو کیسے برداشت ہوتا، یہودیوں کو کیسے برداشت ہوتا؟ تو بالآخر ان کے جلن کی وجہ سے، ان کافروں مشرکوں یہودیوں کی جلن کی وجہ سے اور ریاست مدینہ کو کمزور کرنے کے لیے پھر ان کی سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے مقرر کردہ گورنر، جتنے بھی آپ نے گورنر مقرر کیے ہوئے تھے، ان پر بے جا الزامات لگانے شروع کر دیے انہوں نے۔ اور چنانچہ مکاروں کا یہ اصول رہا ہے کہ جو جھوٹ کو اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ نظر آنے لگ جائے۔ چنانچہ جھوٹے الزامات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ان گورنروں کو الزامات کا مستحق ٹھہرایا گیا جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقوں کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ اب ان جھوٹے الزامات کا پوری دنیا میں ان یہودیوں نے، ان منافقوں نے، ان کافروں نے خوب ڈنڈورا پیٹا، اور پھر اہل علم کے لیے تو یہی کافی ہے اور کافی رہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کی گواہی ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ پہلے حدیث میں نے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں جب فتنے رونما ہو جائیں گے، ان فتنوں سے مراد حضرت عثمان غنی کے زمانے کے فتنے تھے، اس سے پہلے تو کوئی فتنہ نہیں ہوا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بے جا الزامات لگانے پر آپ کو جناب والا اس کے اندر اب بہت سادے سیدھے بھولے بھالے مسلمان بھی ان سازشوں میں پھنس گئے اور آج تک پھنستے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب حدیث سن لی تو ہمارا ایمان اس پہ ہونا چاہیے، بس ان سازشوں پر کان دھرتے ہیں کہ جناب حضرت عثمان غنی نے اس طرح کیوں کیا، حضرت عثمان غنی نے فلاں کو گورنر اپنے بیس پہ کیوں مقرر کیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر کے ماتحت رہنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ سازشیں بڑھ گئیں تو پھر اس فتنے کا سرغنہ آپ کو بتا دوں کہ وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے اس فتنے کو پورے گنڈے کو پوری جناب والا دنیا کے اندر پھیلا دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، 6 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی اچھے اور بہترین گزرے، اور پھر بعد والے جو 6 سال ہیں ان میں جناب والا سازشیں کی گئیں، بے جا الزامات لگائے گئے، اور پھر اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب کیا بنا کہ حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سراحہ کو مصر کا گورنر مقرر کر کے بھیج دیا، اور پھر اس نے جا کر وہاں پہ جناب والا بہت سارے ظلم و ستم شروع کر دیے۔ پھر مصری آئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور عرض کرنے لگے، حضور یہ گورنر انتہائی ظالم گورنر ہے، ذرا اس کو چینج کر دیجئے۔ اب پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اس گورنر کے نام پہ، اس عبداللہ بن سراح کے نام پہ، اور اس خط کے اندر زبر و توجیح اور ڈانٹ ڈپٹ کی کہ خبردار باز آ جا، مسلمانوں کو اس طرح تنگ مت کر، اور پھر تیری یہ شکایت لے کر آ رہے ہیں، اور آج کے بعد اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، حضرت عثمان غنی نے سندیشہ لکھا کہ پھر میں تجھے اس گورنری سے معزول کر دوں گا۔ عزیزان محترم، جب یہ قاصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط لے کر عبداللہ بن سراحہ کے پاس پہنچا، جتنے شیاطین جناب والا وہاں پہ موجود تھے، اب عبداللہ بن سراحہ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط دیکھا کہ جناب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا خیال رکھو، پھر جس نے جا کے حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت لگائی تھی، اس ظالم نے اسے قتل کر دیا۔ اب یہ ظلمن جب ایک اور قتل ہو گیا تو پھر 700 مصریوں کا جتھا تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ظالم گورنر ہے کہ جس نے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زجر و توبیخ والے خط کو پڑھنے کے بعد پھر جناب والا اس قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ تو اب یہ 700 مصری مصر سے چلے اور مدینہ کی طرف چلے اور دورہ خلافت یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب چلے، مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، اور پھر وہاں پہ آ کے شکایت دینے لگے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو بتایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت طلحہ موجود ہے، حضرت زبیر موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ ان کی معیت میں جا کر انہوں نے کہا کہ جناب حضرت عثمان غنی نے جس گورنر کو مقرر کیا ہے عبداللہ بن سراح کو، وہ تو اتنا ظالم ہے کہ جس کو جو پیغام لے کر آیا تھا اسے بھی شہید کر دیا ہے، اسے بھی قتل کر دیا ہے، اور پھر یہ اتنا ظلم و ستم کر رہا ہے۔ تو پھر یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سارے جلیل القدر صحابہ، اور پھر ان کے ساتھ یہ جو 700 مصری تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کی شکایت دی کہ جناب ہمیں اب یہ گورنر نہیں چاہیے، فی الفور اس گورنر کو جناب والا معزول کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ تم بتاؤ اگر یہ اتنا بڑا ظالم ہو گیا ہے، یہ جو 700 مصری آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 700 مصری خود اپنے لیے گورنر مقرر کریں۔ اب جب جناب والا انہوں نے کہا کہ ہم محمد بن ابو بکر کو اپنا گورنر چن لیتے ہیں، اسے گورنر بنا دیجئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور پھر وہ خط جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد بن ابو بکر اور پوری یہ جماعت اور کچھ چند جو ہے جلیل القدر صحابہ یہ خط لے جا کر جناب والا روانہ ہو جاتے ہیں مصر کی طرف، اور یہ معزولی کا خط تھا۔ بڑے غور سے میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ آج لوگ چند تاریخ کے اوراق گردانے کے بعد صحابہ کرام کی ذات پر بک بک کرنے لگ جاتے ہیں، ان ذوات قدسیہ پر بک بک کرنے لگ جاتے ہیں کہ جن کے راضی ہونے کے لیے خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں سند ارشاد فرما دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کی وہ ذات ہے کہ صحابہ سب کے سب اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ جب صحابہ سے اللہ راضی ہے تو پھر یہ جناب والا
راضی شدہ جو ٹولہ ہے ان کے اوپر جناب والا تاریخ کے چند اوراق گردانے کے بعد بک بک کی جاتی ہے۔ تم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ احادیث نہیں پڑھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں بک بک کرے اور ان کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے تو فرمایا کہ فقولوا لعنت اللہ، پھر کہو کہ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور پوری کائنات والوں کی بھی ایسے شخص پہ لعنت ہے۔ عزیزان محترم، قصہ مختصر سمجھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پورا جتھا جناب محمد بن ابو بکر کی نمائندگی میں اب ان کو گورنر بنا کر بھیج دیا گیا، حضرت عثمان غنی نے وہ خط لکھا کہ آپ اب گورنر ہیں، اس کو جا کے معزول کر دو اور اسے قید کیا جائے۔ عزیزان محترم، یہ پورا لشکر اب مصر کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں جب 3 منزلیں طے ہو گئیں تو پھر ان قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک حبشی ہے، کالا غلام ہے جو اونٹنی پہ سوار ہے، بڑا تیزی کے ساتھ بڑی رفتار کے ساتھ اونٹنی کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے۔ اس مجمع والوں کو، اس لشکر کو شک ہو گیا، لگتا ہے کوئی جاسوس ہے۔ عزیزان محترم، اسے پکڑا گیا اور پھر وہ غلام کون تھا؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام نکلا اور پھر جب اس کے پاس تلاشی لی گئی وہ گھبرایا ہوا تھا اور جناب والا یہ ایک سازش تھی۔ میں نے کہا کہ اسلام دشمن عناصر کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور اس زمانے میں بھی پرتغلو جیسے لوگ موجود تھے اور آج بھی جب اسلام کے اوپر کوئی وقت آ جاتا ہے عزیزان محترم لوگ سازشوں کو دیکھ کر کہنے لگ جاتے ہیں کہ جناب والا یہ سارا قصور علماء کا ہے۔ عزیزان محترم تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب اس غلام کو پکڑا گیا، اس حبشی غلام کو پکڑا گیا، انہوں نے جناب والا جب تراشی لی تو آپ سے اس غلام سے ایک خط نکلا۔ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط جا رہا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اور عبداللہ بن سرا جو مصر کا گورنر ہے اس کو اطلاع دینے کے لیے کہ جناب اب تیرے پاس محمد بن ابو بکر گورنر بن کر آئے گا اور پھر جناب والا یہ آپ کو معزول کرے گا، اس کے آنے سے پہلے اسے بھی قتل کر دو اور جتنے لوگ آ رہے ہیں انہیں بھی قتل کر دو۔ عزیزان محترم آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سازش تھی۔ اب جناب والا یہ پورا لشکر جو مصر کی طرف جا رہا تھا اس غلام کو بھی پکڑا، اس اونٹنی کو اٹھایا اور دوبارہ مدینہ کی طرف آ گئے اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت ابو طلحہ کے پاس، حضرت زبیر کے پاس بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو وہ خط دکھایا کہ یہاں حضرت عثمان غنی نے ہمیں یہ خط دیا ہے کہ میں محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں اور پھر یہ دوسرا خط حبشی لے کر جا رہا ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے عبداللہ بن سرا یاد رکھنا کہ محمد بن ابو بکر آ رہا ہے، یہ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، اسے بھی قتل کر دینا اور اس کے ساتھ جو بھی سازشی ہیں انہیں بھی قتل کر دینا۔ یہ کون سی دغلا پالیسی ہے کہ ایک خط میں لکھا جا رہا ہے کہ میں محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا رہا ہوں۔ عزیزان محترم پھر صحابہ کا پورا جتھا اور پھر جناب والا یہ لشکر مصریوں کا جو 700 کی تعداد میں موجود تھے یہ سارے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمانے لگے جی میرا غلام ہے۔ کہا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ کہا اونٹنی میری ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا یہ خط آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ خط میرا نہیں ہے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین اس خط کے اندر جو مہر لگی ہوئی ہے یہ مہر آپ کی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا یہ مہر میری ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا امیر المومنین عجیب بات ہے، اونٹنی آپ کی، غلام آپ کا، مہر آپ کی، آپ فرماتے ہیں کہ خط میرا نہیں ہے۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اس خط کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ عزیزان محترم، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ خط حضرت عثمان غنی نے نہیں لکھا بلکہ یہ خط مروان نے لکھا ہے۔ اس خط کو پہچان لیا گیا۔ جب سارا لشکر واپس ہوا، اب جناب والا وہاں پہ بلوائیوں نے، ان مصریوں نے کہا کہ جناب ہمارا ایک مطالبہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط میرا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں مروان دیجئے، ہم خود اپنا حساب لے لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، یہ کسی بھی حکومت میں یہ نہیں ہے کہ جناب والا کسی بھی بیس پر کوئی جناب والا سازش ہو تو پھر وہ جناب والا اسے بغیر کسی جناب والا تحقیق کے وہ کسی کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میں نے تحقیق کرنی ہے، لیکن عزیزان محترم اب آگ لگ چکی تھی، جناب والا اتنی سازشیں ہو گئیں کہ یہ دگلا پالسی والا خط کیسے موجود ہو گیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو وہ جتنا بھی لشکر آیا وہ سارے کے سارے دشمن ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور پھر یہ سازش ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی، اور جس کا سرغنہ میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، انہوں نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کیسے سازش کی اور پھر اس کے اندر مروان کو ملوث کیا، اور پھر جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس میں حضرت عثمان غنی کا قصور نہیں ہے، لیکن محمد بن ابو بکر اور ان کے سارے ساتھیوں نے اس بات کو نہیں مانا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب والا گھر کو محاصرہ کیا گیا، اور بڑی دردناک شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ذرا یہ سازش اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد عزیزان محترم کہ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور آپ کو مسجد نبوی میں داخلہ آپ کا بند کر دیا گیا، پہرا دیا گیا آپ کے گھرانے پر۔ مدینہ والوں کو کہا خبردار پانی بھی نہ پہنچے، کھانا بھی نہ پہنچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور جو ان کو پانی پہنچائے گا، جو ان کو کھانا پہنچائے گا، وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ سمجھ سکتے ہیں آج جس انداز سے واقعہ کربلا کو بیان کر کے ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب والا وہاں پہ 7 دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کو پیاسا اور بھوکا رکھا گیا، لیکن ذرا یہ سوچئے یہ خلیفہ ثالث ہے، تیسرے خلیفہ ہے، داماد رسول ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، عزیزان محترم، اور وقت کے امیر المؤمنین نے 40 دن جناب والا آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، پانی بند ہے، کھانا بند ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر نکل کر آواز دیتے ہیں کہ ذرا مجھے بتاؤ اس مجمع میں علی موجود ہے؟ کہاں گیا جی حضور علی موجود نہیں ہے، کہاں علی کو پیغام دو۔ عثمان کہتا ہے کہ مجھ تک پانی پہنچایا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ پیغام پہنچا، آپ نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی پہنچوایا۔ عزیزان محترم، اس پانی کے پہنچنے تک بھی بہت سارے حضرت ابوبکر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے زخمی ہوئے، لیکن پانی جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو ایک ہی مشکیزہ کب تک چلتا، کتنے دن چلتا؟ عزیزان محترم، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو کہا کہ جاؤ اپنے چچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دو اور دروازے پہ ٹھہر جاؤ،
کہیں پہ یہ بلوائی، کہیں پہ یہ خارجی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہ دے دیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت کیسی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ، حضور کے اہل بیت صحابہ سے کیسے پیار کرتے تھے، اور ان کا آپس میں جناب والا تعلق کیسا تھا۔ یہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں لخت جگر کو بھیجتے ہیں۔ عزیزان محترم، پھر ان بلوائیوں نے دیکھا، ان مصریوں نے دیکھا کہ جناب دو شہزادے دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ جناب ان کے ساتھ لڑ کے ہم عثمان تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے جناب والا پیچھے سے ایک حماد نامی خنزیر نے جناب والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وار کیا۔ آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس طرح زور کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وہ لوہا مارا تو آپ کا خون مبارک قرآن پاک پہ بہنے لگا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی آیہ مبارکہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک گر جاتا ہے، اور آپ کی زوجہ آگے بڑھتی ہے ان کو روکنے کے لیے، آپ کا ہاتھ مبارک کٹ جاتا ہے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عزیزان محترم، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سازش کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی تاریخی جناب والا ایک پورا واقعہ ہے کہ جس کی بیس پہ اب جناب والا جس طرح اس دور کا سرغنہ عبداللہ ابن سبا اور پھر مروان جیسے عزیزان محترم، اور پھر ان بلوائیوں جیسے، ان خارجیوں جیسے سازش کرنے والے لوگ موجود تھے، آج اسلام کے جو دشمن عناصر ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو نقصان دیا جائے، اسلام کے چاہنے والوں کو نقصان دیا جائے۔ آج جناب والا ان واقعات کو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر تانا زنی کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بک بک کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خبردار، اپنی زبانوں کو صحابہ کے بارے میں بک بک کرنے سے روکو۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ وہ ہے، صحابی وہ ہے کہ جو ایک جناب والا درہم خرچ کر دے، اور تم جناب والا یہ احد کا پہاڑ پورا سونے کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تم صحابی کے اس ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہو۔ ارے جب صحابی کے تم مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تم کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بک بک کرو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، جو صحابہ کرام کے بارے میں کوئی جناب والا اس طرح کے غلط الفاظ استعمال کرے، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، میں 20 حدیث مبارکہ تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں، اور پھر یہ شفا شریف جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کے بارے میں، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت میں، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر میں اس ولی کامل نے، اور پھر اس قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، خدا کی قسم اس کی ایک ایک حدیث پڑھنے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دلوں میں اجاگر ہو جاتی ہے۔ اور پھر صحابہ کے دفاع کرتے ہوئے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس جماعت کو یعنی صحابہ کی جماعت کو اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اللہ نے میرے لیے چن لیا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صرف صحابہ نہیں، وَأَصْحَارًا، میرے سسرال کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے چن لیا ہے۔ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھو، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بک بک کرتے ہیں، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بک بک کرتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ابو سفیان
حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سسر ہے، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم ہے، اور امیر المؤمنین جناب والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سالے ہیں، یہ پوری امت کے ماموں ہیں۔ آج جناب والا جنگ جمل کو، جنگ صفین کو جناب والا ڈیفائن کر کے، اس کو بیان کر کے تم کہتے ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے۔ نہیں عزیزان محترم، تم نے صحابہ کا آپس میں پیار نہیں دیکھا ہے کہ صحابہ حضور کے اہل بیت سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے صحابہ کے بارے میں، جو میرے سسرال کے بارے میں بک بک کرے تو پھر کیا فرمایا؟ فَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِصُونَهُمْ فَلَا تُجَالِسُوهُمْ۔ یہ میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں۔ آج جناب والا نماز وہاں بھی ہو جاتی ہے، جناب والا ہم ذکر حسین سننے جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو صحابہ کرام کے بارے میں بک بک کرے فلا تجالسوہم، ان کی مجلس میں بھی نہیں جانا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پینا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ولا تناکحوہم، ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کرنی۔ تم کہتے ہو جناب والا وہ میرا سسر ہے، وہ جناب والا میرا سالہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کا بے ادب اور گستاخ ہے، ان کی مجلسوں میں جانا بھی ناجائز ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ناجائز ہے، ان کے ساتھ پینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ حضور کے صحابہ ہیں اور ان صحابہ کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، اور یہ پھر اللہ کے بھی پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور پھر ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرا نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ ہم حضور کی ذات کو دیکھتے ہیں، جس کا تعلق میرے آقا سے ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، خواہ وہ حضور کے صحابہ ہو، خواہ وہ حضور کے اہل بیت ہو، میرے آقا سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو ہم اسے اپنے آنکھوں کو لگانے پہ تیار ہیں۔ تو میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ صحابہ کو ہم نے کیوں مانا؟ کہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، اور طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے اہل بیت سے بھی۔ طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، اور مولا علی کے صدیق صدیق پہ میں قربان، مولا علی کے صدیق صدیق پہ میں قربان۔ ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، اور تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے۔ آخری شعر آپ کے لیے یہ عقیدے کے طور پہ دے رہا ہوں، اور پھر یہ کسی کی لفاظی نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہے کہ تم نے کن کن سے پیار کرنا ہے۔ کوئی چار کا ہے
کا ہے ملک اور سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے۔ ہم چار کو بھی مانتے ہیں، پنج تن کو بھی مانتے ہیں، ہم چاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، پنج تن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جو چار سے پیار کرتا ہے، پنج تن سے پیار کرتا ہے، مدینے والا اسی سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا